علمیت، قابلیت بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی مسئلہ حل کر لیں، کسی مسئلے کا جواب دے دیں. یہ تعلیم کا مقصد اساتذہ کے ذہنوں میں ہوتا ہے. اور دراصل جو تعلیم کا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک صالح بندہ، ایک صالح انسان بنانا یہ تعلیم کا مقصد ہے. جب ہمیں یہ تعلیم کا مفہوم اور تعلیم کا مقصد معلوم ہو گیا، اس کے بعد ہم آئیے دیکھیے کہ کیا ہمارے مدارس اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں، یا اس مقصد کو حاصل کرنے میں ان کی جد و جہد ہے، یا ہمارے مدارس اس مقصد کو پس پش ڈال دیے ہیں اور ان کا مقصد کچھ دوسرا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آج جن نظریات کا عام طور پر چال چلن ہے اور جو نظام تعلیم ساری دنیا میں رائج ہیں، اگرچہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو حق بها. اچھی بات یہ مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، جہاں بھی اسے وہ مل جائے اسے حاصل کر لے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. تو جو نظام تعلیم دنیا میں رائج ہیں، اگرچہ اس میں بہت ساری برائیاں ہیں لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اس حدیث کے تحت خذ ما صفا دع ما قدر، جو چیز ہمارے اسلام سے متعلق ہو، ہمارے اسلام سے ٹکراتی نہ ہو، اسے ہم لے لیں، اور جو چیزیں ہمارے اسلام سے ٹکراتی ہوں اسے ترک کر دیں. تعلیم کے مقصد و مفہوم کو جاننے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ تعلیم کا مقصد صرف پڑھنا لکھنا یا چند کتب یا چند مضامین پر عبور حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں مزید وسعت دینا مقصود ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں تعلیم کا مقصد صرف لکھنے پڑھنے تک محدود ہے. چند مضامین کو پڑھ لینا، رٹ لینا، انہیں یاد کر لینا، اور انہی کتابوں پر، جن کتابوں کو مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے، ان کتابوں سے ہٹ کر اگر انہیں کوئی دوسرا سوال کیا جائے ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. ہمارے ایک استاذ جو گزشتہ سال مناہج عالمیہ سے ٹریننگ کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم انہیں نحو پڑھاتے ہیں اور ان سے یہ سوال کریں ضرب زید عمرن میں زید کیا ہے تو کہیں گے فاعل ہے، لیکن اگر ہم اسی مثال کو الٹی کر دیں ضرب عمرو زیدن کہیں تو کہیں گے کہ ہاں یہ امر فاعل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زیدی فاعل کے لیے متعین کیا گیا ہے. یہ ہمارے استاد تھے جو مختلف ممالک کے لوگوں کو ٹریننگ دیے تھے. ہندوستان کے طلبہ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ اگر زید ہے تو فاعل ہے، اگر عمر ہے تو فاعل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا تھا جب تک آپ اپنی نصابی کتابوں سے زید اور عمر کو نہیں نکال دیں گے آپ کے طلبہ نحو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور حقیقت میں ان کا جو انداز تھا ٹریننگ کا، جب ہم نے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے مدارس میں اس قسم کی ٹریننگ کی، اس قسم کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ تعلیم کا مفہوم، تعلیم کا جو مقصد ہے، ہمارے مدارس اسلامیہ اس مقصد کو بھول چکے ہیں. اس میں جن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے طلباء کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو، ذہنی و جسمانی، عملی و اخلاقی، جذباتی و روحانی، ان ساری چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. دوسری چیز، طلباء کی انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے طلباء پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں کما حق و انجام دینے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. تیسری چیز، طلباء کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت اور روزمرہ کے کاموں کو بلا جھجک انجام دینے پر قدرت ہونی چاہیے. آئیے میں معذرت کے ساتھ چند مثالیں عرض کروں. ہمارے مدارس میں جو نصاب تعلیم رائج ہے، آپ جائزہ لیں کہ تقریباً 400-500 سال پرانی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، جو نظام تعلیم رائج ہے، اس تعلیم کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے طلباء کیا پڑھتے ہیں اور آج کے دور کے مسائل کیا ہیں. فقہ میں ہمارے طلباء قدوری اور ہدایہ پڑھتے ہیں، ربا کے ابواب پڑھتے ہیں، کتاب البیوع پڑھتے ہیں، ربا
جسے اردو زبان میں سوٹ کہتے ہیں. آج سوٹ کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں. ہمارے طلبہ سے اگر سوال کیا جائے کہ سوٹ کی مختلف شکلیں کیا ہے، تو قدوری اور ہدایہ میں یا پرانی نصابی کتابوں میں جو ربا کی شکلیں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ربا الفضل اور ربا النسیہ کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں جانتے ہیں. اسی طرح کتاب البیوع میں، خرید و فروخت کے معاملات میں اگر ہمارے طلبہ سے سوال کیا جائے تو وہی مرابحہ تولیہ کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں جانتے ہیں. جبکہ آج کے دور میں تجارت میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، شیئر بازار ہے، مارکیٹنگ ہے، میوچول فنڈ ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے طلبہ نابلد ہوتے ہیں. انہیں ان جدید مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی ہے، اور جب ان کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں تو اس کا جواب دینے سے کے بجائے ڈائریکٹ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں. حالانکہ جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اسلام کے دائرے میں رہ کر انجام دیے جا سکتے ہیں. کتاب النکاح میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، باریک سے باریک مسائل معلوم ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سے سوال کریں کیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، کیا انٹرنیٹ کے ذریعے طلاق دی جا سکتی ہے، تو اس سے نابلد ہوتے ہیں. حالانکہ یہی ذہین طلبہ جو نکاح اور طلاق کے باریک سے باریک مسائل جو ایک عام انسان کے ذہن میں نہیں سما سکتے ہیں، ان مسائل کو حل کرتے ہیں اور ان کتاب کی پیچیدہ عبارتوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن آج کے دور جدید کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے نابلد ہوتے ہیں. کتاب الاجارہ پڑھتے ہیں، اجارہ کی معنی ہوتے رینٹ. اگر ہم ان سے سوال کریں، خود ہمارے ساتھی، ہمارے اساتذہ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہیوی ڈپوزٹ پر رینٹ لینا جائز یا ناجائز ہے، مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، مدینہ سے فارغ ہو جانے کے بعد ہمیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہیوی ڈپوزٹ پر رینٹ لینا کیسا ہوتا ہے. ہمارے مدارس کا جو حال ہے، ہمیں اس میں نصابی تبدیلی لانے کی بہت سخت ضرورت ہے. دوسری اہم چیز، نصاب مضامین یا درسی کتب کے بجائے بچے کو مرکزی حیثیت اور بنیادی اہمیت دی جائے. سب سے پہلے آپ یہ تصور رکھیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ تعلیم بچے کے لیے ہے، نہ کہ بچہ تعلیم کے لیے. نہایت اہم نکتہ ہے جسے میں تمام مدرسین، تمام ذمہ داران کے سامنے بار بار دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نہ شعار بنائیں کہ تعلیم بچے کے لیے ہے، نہ کہ بچہ تعلیم کے لیے. یہ نہایت عجیب بات معلوم ہوتی ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ جو بچہ ہمیں دیا گیا ہے وہ بچہ تعلیم کے لیے ہے، نہ کہ تعلیم بچے کے لیے ہے. اور پھر ہماری ساری کوششیں، ساری محنتیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے رہتی ہے اور بچے پر تعلیم مسلط کرنے کے لیے رہتی ہے. خواہ بچہ اس تعلیم کا مستحق ہے، اس تعلیم کے لائق ہے، یا تعلیم کا متحمل ہے یا نہیں، اس پر غور فکر نہیں کیا جاتا ہے. دوسری چیز، بچوں کے مستقبل کی تیاری میں بچوں کی موجودہ دلچسپیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. آج ہم بچوں کو فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے اس پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ بچے کی موجودہ سرگرمی، ایک بچے کی عمر جو 10 سال کا ہوتا ہے، اس کی سرگرمی کیا ہوتی ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم بچوں کی مستقبل بنانے کی فکر میں بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے لگتے ہیں. تیسری چیز، بچوں کی تعلیم و تربیت کا نصاب مرتب کرتے وقت ہمارے مدارس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بچے کی عمر، اس کی فطری قوتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کے رجحانات کیا ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو داخلے کا نظام ہے، داخلے کا سسٹم ہے، وہ تقریباً بچہ جب پانچویں جماعت یا چوتھی جماعت کسی دوسرے اسکول سے یا کسی دوسرے عصری اسکول سے پڑھ کر آتا ہے تو ہم اپنے اسکول میں اس کا داخلہ لیتے ہیں. بنیادی طریقہ یہ ہمارا غلط ہوتا ہے. ایک بچہ تقریباً 5 سال دوسرے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، اس کے رجحانات، اس کے خیالات اور اس کی جو پرورش، اس کی تربیت ہوتی ہے ایک الگ ماحول میں ہوتی ہے. اچانک وہ ماحول چینج کرتا ہے، دوسرے ماحول میں آتا ہے، پھر ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں اور اسے اسکول میں، اپنے مدرسے میں جگہ دیتے ہیں.
5 سال تک وہ جو اسکول میں تعلیم حاصل کیا تھا، یا 8 سال یا 7 سال جو تعلیم حاصل کیا تھا، وہ تعلیم دوسری، اور اچانک ہم لوگ 8 سال کے بعد دوسری تعلیم دینے لگتے ہیں۔ اس لیے مدارس میں اصلاح کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمارے مدارس میں طلباء کی تعلیم ابتدائی درجات سے ہو۔ جب ابتدائی درجات سے تعلیم ہوگی، طلباء کا ذہنی نشو و نما، طلباء کی صلاحیت اور اساتذہ کی محنت اور اساتذہ کا ان طلباء کو جاننا، ان طلباء کی دلچسپیوں کو پہچاننا، یہ بچپن سے ہوگا اور دھیرے دھیرے اس میں نشو و نما ہوگی، اس میں ترقی ہوگی۔ چوتھی چیز، طریقہ تعلیم، 2 منٹ انشاءاللہ، طریقہ تعلیم ایسا اپنایا جائے کہ تدریس بچوں کے لیے آسان، دلچسپ اور مؤثر ہو۔ یعنی جیسا کہ نیا طریقہ تعلیم ہے کہ کھیل ہی کھیل میں بچوں کو بہت ساری باتیں بتا دی جائیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عربی زبان کی تدریس کے لیے ڈاکٹر فا عبد الرحیم نے کتاب لکھی دروس اللغہ۔ ہمارے پڑھانے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جب ہم ممنوع من الصرف پڑھاتے تھے تو طلباء کو بتاتے تھے کہ اگر کسی بھی چیز میں 2 علت پائی جاتی ہے تو ممنوع من الصرف ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ممنوع من الصرف پڑھانے کے لیے ایک ڈرامہ تیار کیا جائے، اور وہ کئی طلباء کو اس طرح تیار کرتے، کسی کا نام احمد، کسی کا زینب، کسی کا کچھ، اور ایک شخص سیلر کی حیثیت سے، بیچنے والے کی حیثیت سے اس کے پاس جاتا تھا اور اس سے کچھ طلب کرتا تھا، تو وہ کہتے کہ تمہارا نام احمد ہے، تم ممنوع من الصرف ہو، تمہیں ہم تنوین نہیں دیں گے، تمہیں ہم فلاں چیز نہیں دیں گے۔ اس انداز سے جب بچوں کو سمجھایا جاتا تھا کھیل ہی کھیل کے انداز میں، تو بچہ اس کو اس انداز سے حاصل کرتا ہے کہ مرتے دم تک وہ درس اسے یاد رہتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ساگن انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کہتے تھے ٹیچر ڈز ناٹ ٹیچ، ٹیچر کو پڑھانا نہیں چاہیے، ایز اے اسپیکر ان دی پارلیمنٹ ڈز ناٹ اسپیک، جیسے کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر نہیں بولتا ہے، دوسرے لوگ بولتے ہیں، جو نہیں بولتا اس کا نام اسپیکر ہوتا ہے۔ تو اسے ٹیچر کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، طلباء کو زیادہ سے زیادہ بولنے پر ابھارنا چاہیے۔ اس طرح کی طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر طلباء کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کیا جائے، تعلیم دی جائے۔ تو میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ میں جو طریقہ تدریس ہے، اس طریقہ تدریس میں بھی اصلاح کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ بہت ساری باتیں، 1/3 باتیں جو مدارس میں اصلاح سے متعلق تھی، چونکہ مینجمنٹ اس بات کا بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ بہت ساری باتیں رکھنے سے قاصر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم مدارس میں اصلاح لانے کے نام پر کہیں مدارس کے اپنے تشخص کو ختم نہ کر دیں۔ یہ بات بہت اہم تھی جو بار بار وقت کا کارڈ دکھانے کی وجہ سے میں بھول گیا کہ کہیں مدارس میں اصلاح لانے کے نام پر ہم مدارس کے تخصص کو ختم نہ کر دیں۔ مدارس کی سخت ضرورت ہے، اس میں اصلاح لائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ اصلاح لانے کے نام پر بہت سارے ماہرین تعلیم مدرسوں کو عصری اسکول کے نام پر ضم کر دینا چاہتے ہیں اور مدرسے کے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کی جو نیتیں ہیں وہ یہ کہ ان مدارس کو ختم کرنے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس ملک میں جو اسلام کی بقا کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، اسلام کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، اس ذریعے کو ختم کر دیا جائے گا تو ہندوستان سے اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ان کے اس مکر و فریب سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اور مخلصین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مدارس میں اصلاح کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قول و عمل میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس تضاد کو دور کیا جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تشریف رکھیں، سوال موصوف نے اپنے موضوع پر انتہائی معتدل، مناسب اور متوازن خطاب کیا۔ خواتین کی جانب سے اس موضوع پر اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں۔ مردوں کی جانب سے
اس موضوع پر اگر کوئی سوال ہے تو سوال پیش کر سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے اسٹیج کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اس موضوع کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو اس سوال پر بھی مبارکبادی دیتا ہوں. وہ یہ کہ ہر کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کریں اس کا ایک مقصد ہو. آپ فٹ بال گراؤنڈ دیکھے ہوں گے, جو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے. اگر ایسے ہی کھیلنے دیا جائے تو کوئی بال ادھر مارے گا, کوئی ادھر مارے گا. تو اس لیے اس کا ایک گول متعین کیا جاتا ہے, ایک ہدف متعین کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ اس بال کو اس میں ماریں. تو اسی طرح اس موضوع کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے, اور میں اس مقصد کی وضاحت کے لیے وضاحت کرنے سے پہلے میں جناب عبد المعید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں ان کمیوں کو ہم آپس میں بیٹھ کر حل کریں اور اس کی اصلاح کریں. ایسا نہ ہو کہ باہر کا کوئی شخص آئے اور مدارس کے, جیسا کہ میں نے آخر میں کہا, تخصص کو ختم کرتے ہوئے مدارس کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لے. تو ہمارے جو ذمہ دار ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں, ان کی کمیٹی میں, ان کی نگرانی میں مدارس میں اصلاح کی جائے. اور یہ جو بیڑا جناب مولانا عبد المعید صاحب نے اٹھایا ہے, میں اس پر انہیں مبارکبادی دیتا ہوں. اور میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور اس میں آگے اور قدم بڑھائیں. اسی پر ایک سوال جزاکم اللہ. سوال و جواب کا مرحلہ اذان ہو رہی ہے جاتا ہے. اور اذان مناسب ہو رہی نہیں ہے. ہے کہ انشاءاللہ سوال اگلا کیا پروگرام 7:10 پر شروع ہوگا. السلام علیکم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فراغ عليه بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها
فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. السلام علیکم. ستارے باوضو ہو جائیں اور چاند اپنی پلکیں جھکا لے، وہ ہے تلاوت کلام پاک. حافظ عبدالآخر صاحب کے تلاوت کلام پاک کے بعد ارقم انٹرنیشنل اسکول کی طالبہ مدنی ثریا کو دعوت دوں گا کہ وہ ایک اسلامک پوئم اللہ از ون پیش کریں. مدنی ثریا کے جی کی طالبہ. My name is Suraya. Respect sir, chief guests, and my dear brothers and sisters. Today I will tell you about Allah. Allah is one. One. Allah is one.